نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، جب رسول اللہ کی امت کی کوئی بیٹی، حضور کی کوئی امتی بیٹی جب کسی کافر اور مشرک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا مذہب تبدیل کرتی ہوگی تو رسول اللہ پر قبر میں کیا گزرتی ہے، گنبد خضرا میں حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہے. قیامت کے دن حضور تمہارا اور میرا دامن پکڑ کے کہیں گے، او ظالموں، میری امت کی بیٹیاں جہیز اور یہ لایانی رسومات کی وجہ سے فتنہ ارتداد کا شکار ہو رہی تھی، تم نے کیا کیا؟ صرف جلسوں میں درد بری بننے کی، جب تک کہ لین دین اور مانگنے بھیک مانگنے کا سلسلہ ختم نہیں کرو گے. یہ جلسے تمہیں نہیں بخشوائیں گے، یہ میرے جذبات نہیں، یہ حقیقت ہے. رسول اللہ کا پہ کیا گنبد خضرا میں حضور کے دل پہ کیا حضور پہ بے چینی ہوتی ہوگی جب حضور کی کوئی ایک امتی بیٹی کسی مشرک کا ہاتھ پکڑ کے اس کے مذہب میں، وہ بے خبر تو نہیں نا میرے بھائی. جو رسول کانٹا چبھنے پر اتنے بے چین ہو جائیں امتی کے، تو جہنم میں جانے والی مشرکہ بننے والی بیٹی پر حضور کتنا بے چین ہوتے ہوں. اللہ اکبر. لیکن ہم نہیں سدھرے. جلسے اصلاح معاشرہ کے منعقد کر کے کام نہیں بنیں گے جب تک خود نہیں بدلو. سن لیجئے، آپ لوگ بات کرنے لگ گئے تو کوئی بات نہیں، میں بات پوری کر لوں. آپ ناراض تو نہیں ہو رہے میری بات؟ توجہ سے سن لیں، توجہ سے سن لیں. یہ بات نہیں کرے بھائی، 5-10 منٹ کا ٹائم دے دے بس. سارا مجمع سن رہا ہے، 2-4 لوگ بات کرتے ہیں تو ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا. اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر حضور نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا ایک بیٹی کو، تو رسول اللہ کی ایک بیٹی تو نہیں تھی، 4 تھی. ان تینوں کو کون سا جہیز دیا وہ ثابت ہے. کیا بات ہے، کیا کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک کھجور اگر اس کے 2 ٹکڑے برابر برابر کر کے اولاد کو نہیں دیا تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اولاد میں برابری کیوں نہیں کی. جو کھجور کی تقسیم میں اتنی برابری کا حکم دیتے ہو، ارے جو چومنے میں بھی برابری کا حکم دیتے ہیں کہ 2 بچے کھڑے، اس کو چومو تو اس کو بھی چوم دو، اس کو کچھ دیا تو اس کو بھی دو، برابری کرو. تو اگر حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تو حضور کی 4 شہزادیاں تھیں نا. زینب بنت محمد کو کون سا جہیز دیا بتاؤ؟ ام کلثوم بنت محمد کو کون سا جہیز دیا بتاؤ؟ رقیہ بنت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کون سا جہیز دیا بتاؤ؟ یہ بتانا پڑے گا، نمبر 1. نمبر 2، جس مولا علی کو حضور نے سیدہ فاطمہ کے نکاح کے موقع پہ جہیز دیا وہ مولا علی کی تقریباً 9 بیٹیاں تھیں. تو 9 بیٹیوں میں مولا علی نے کس کس کو جہیز دیا وہ بتاؤ. بتاؤ. صدیق اکبر نے اپنی کون سی، جو صدیق اکبر کے سامنے ہوئی نا سیدہ فاطمہ کی شادی، جب جہیز دینا سنت ہی تھا تو صدیق اکبر نے سیدہ عائشہ کو کون سا جہیز دیا وہ بتائیے. یعنی سنت صحابہ کو نہیں سمجھی، اور یہ پوری دنیا میں نہ شام والوں کو سمجھ رہی نہ یمن والوں کو سمجھ رہی، صرف انڈیا پاکستان والوں کو سمجھ رہی. پورا دین انہیں کو سمجھ رہا ہے. جن کو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگنا ہے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ بچے بھاگتے ہیں اسکول. پھر آپ کہیں گے کہ پھر ہوا کیا بھیا یہ تو بتا. اب بتاتا ہوں. دراصل حضور نے بیٹی کو کچھ نہیں دیا، حضور علیہ السلام نے داماد کو بھی کچھ نہیں دیا. نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا. مولانا روم نے صحیح لکھا، مفتی احمد یار خان نے صحیح لکھا، ہم نے غلط سمجھا. نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا. کس کو دیا؟ دراصل قصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی پرورش 10 سال کی عمر کے بعد ہوئی تھی چچا کے گھر میں. 25 سال تک اسی گھر میں رہے. پھر اس کے بعد جب رسول اللہ کی عمر 29-30 سال کی ہو گئی تو ان کے اسی چچا کے گھر میں بچے زیادہ ہو گئے. تو حضور کو یہ خیال آیا کہ میرے چچا کے گھر میں بچے زیادہ ہیں تو ہم ان کا بوجھ بانٹ لیں. تو اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے کہا کہ تمہارے بھائی کے بچے زیادہ ہیں، ہم ان کے بچے بانٹ لیتے ہیں. تو گئے چچا کے گھر، کا چچا جان ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اپنی گود میں لے لیں، ان کو پال لیں، آپ کا بوجھ کم ہو جائے گا. کبھی ایک کام کرو، جعفر اور علی کو لے جاؤ، باقی میرے پاس رہنے دو. عقیل کو
اور طالب کو میرے پاس رہنے دو، باقی جعفر اور علی کو لے جاؤ۔ تو حضرت جعفر طیار کو لے لیا حضرت عباس ابن عبد المطلب نے، اور مولا علی کو بچپن سے لے لیا میرے نبی نے۔ سبحان اللہ، یہ قدرت کا نظام تھا کہ محبوب علی پلے گا بچپن سے تیری گود میں، بچپن سے پلے گا، بہانہ ہوگا کثیر العیالی کا، اور مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں پلنا نصیب ہوگا علی کا مقدر۔ تو بچپنے سے مولا علی کس کے گھر پلے؟ نبی کے گھر، کھلایا نبی نے، پلایا نبی نے، جوان کیا نبی نے، تو یہ تو نبی کی اولاد کی حیثیت سے گھر میں پلے۔ اب مولا علی کا کوئی گھر نہ تھا، کیونکہ نبی کا گھر علی کا گھر تھا، پلے تھے یہیں، بڑے تھے یہیں، تو شادی کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ بولو بھائی، کس کی ذمہ داری تھی؟ جس نے پالا تھا اسی کی ذمہ کرم پر تھا، ہے نا؟ تو اب خود کا گھر نہیں تھا تو گھر دلانا کس کو تھا؟ جس نے پالا۔ گھر میں برتن نہیں تھے تو گھر کے سامان کا انتظام کس کو کرنا تھا؟ جس نے پالا۔ تو رسول اللہ نے نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا، جس بھائی کی پرورش بچے کی حیثیت سے کی تھی اس بھائی کو سب کچھ دیا۔ تو لوگوں کو یوں سمجھا کہ جہیز دیا جہیز دیا جہیز دیا۔ میرے بھائی، اگر مولا علی کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو بھی نبی دیتے۔ کیوں دیتے؟ کہ پالا انہوں نے نا، بڑا کیا انہوں نے نا، بلند کیا انہوں نے نا۔ تو یہ ہے، نبی نے نہ داماد کو دیا نہ بیٹی کو دیا، نبی نے کس کو دیا؟ بولو بھائی کس کو دیا؟ بھائی کو دیا۔ تو اگر تم بھی بھائی کو دیتے ہو تو ہم تمہیں سلام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جہیز 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 کی بات ختم کرو، اور اگر بالفرض کوئی ثابت کر ہی لے جائے، میں ضد نہیں کرتا، اگر آپ زید ثابت بھی کر لیں تو جتنا نبی سے جہیز مانگا تو نہیں گیا تھا نا، نبی نے تو جہیز عطا کیا۔ تو میرے بھائیوں، ان بچیوں کا خیال کرنا ہمارے ذمہ پر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکخانے کی بدبو آ رہی تھی ان کے جسم سے، وہ غلاظت کو چاٹ رہے تھے جو دنیا کے اندر زنا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، گندگی میں بھرا ہوا سور اپنی گود میں لینے سے بدتر ہے کہ کسی عورت کا کندھا تمہارے کندھے سے مس ہو جائے۔ عورتوں سے دور رہو۔ آقا فرماتے ہیں، جہاں ایک مرد ایک عورت اکیلے رہتے ہیں وہاں تیسرا شیطان رہتا ہے، اس لیے کبھی کسی عورت سے دوستی نہ کرو، اجنبی عورتوں سے دوستی نہ کرو، ان کو نہ دیکھو، اس لیے کہ ان کو دیکھنا شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، حضرت ابن حجر حیثمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن رہے تو تم دوسروں کی عورتوں کو پاک دامن رکھو، تمہارے گھر کی عورتیں بھی پاک دامن رہے گی۔ اور اگر تم نے کسی کے ساتھ زنا کیا، تم نے کسی کی بیٹی سے زنا کیا تو تمہاری بیٹی سے بھی زنا ہو جائے گا، اس کا بدلہ لے لیا جائے گا۔ زانی کی نسلوں سے اس کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم پاپ کرتے ہیں ہماری بیٹیاں محفوظ رہے، نہیں۔ امام ابن حجر حیثمی کہتے ہیں کہ جو خود زنا کرے گا اس کی نسلوں سے زنا کیا جائے گا۔ اپنی بیٹیوں کو بچانا ہے، اپنی بیویوں کو بچانا ہے، اپنی بہنوں کو بچانا ہے، پاک دامن رہو، توبہ کر لو۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، پہلے عورتیں بانجھ ہوتی تھی تو بچے نہیں ہوتے تھے، اب ڈاکٹروں کی اور سائنس کی تحقیق ہے کہ مرد بانجھ ہو رہے ہیں۔ اور مرد کیوں بانجھ ہو رہے ہیں یہ ڈاکٹر ابھی نہیں بتا پا رہے کہ مرد کیوں بانجھ ہوتا ہے۔ صوفیوں نے بتایا 900 سال پہلے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے جو لڑکے زنا کرتے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو بستر پہ ضائع کرتے ہیں، ہاتھوں سے مشتزنی کر کے جوانی کو ضائع کرتے ہیں، وہ شادی کے بعد بانجھ کر دیے۔ پہلے عورتیں بانجھ ہوتی تھی، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ تو کسی فقیر کے دل کا درد ہے جو آج زنا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ جو زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے، ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا، زانی اگر 7 سمندروں کے پانی سے غسل کر لے تو بھی اس کے دل پر جو زنا کا دھبا لگا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت دھل نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں، توبہ کر لو، بربادی سے بچ جاؤ گے۔ اور آخری بات کے طور پہ، یہ عنوان بڑا طویل سا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ جہنم کے اندر ایک بہت بڑی چٹان ہے، اس چٹان کو ایک بندے کے سر پہ مارا جا رہا ہے،
اور جب اس کے سر پہ مارا جا رہا ہے، جیسی چٹان اس کے سر پہ ماری جاتی ہے اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ویسے چنے پر ہتھوڑا مارا جائے تو چنا کیسے پس جائے گا، ویسے وہ پتھر چٹان اس کے سر پہ ماری جاتی ہے تو سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے۔ آج 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ ہاتھ مت اٹھانا، ہاتھ مت اٹھانا، حضور کی امتیوں کو ذلیل کرنا مقصود نہیں، لیکن رات بھر جلسے میں بٹھاؤ گے تو بیٹھے رہو گے، لیکن 10 منٹ نماز نہیں پڑھی۔ مغرب کتنے لوگوں نے پڑھی؟ بس۔ عشاء کتنوں نے پڑھی؟ فجر کتنے جا کے پڑھیں گے؟ میرے بھائی کروڑوں جلسے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور ایک وقت کی نماز ایک پلڑے میں رکھے جائیں، کروڑوں جلسے ایک وقت کی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حق ہے، حق ہے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں 70 سال غار میں بیٹھ کر عبادت کرنا ایک طرف اور فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنا ایک طرف۔ جب فجر کی 2 رکعت سنت کی برکتیں یہ ہے تو فرض کی برکت کیا ہوگی؟ آج ہم مسجدوں سے دور ہیں، اپنے مسائل کا حل نہ جلسوں میں نہ کانفرنسوں میں نہ سیاسی لیڈروں کی تقریروں میں ہے، اپنے مسائل کا حل کل بھی اللہ کی بارگاہ میں تھا، آج بھی اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ ترقی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، نماز کی طرف آؤ۔ اللہ رب العزت نے جو اذان کے کلمات نازل کیے محبوب پر کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ تو لوگ کہیں گے نا نماز کی طرف آئیں گے تو کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، تو کامیابی ملے گی۔ یہ فلاح عربی میں اتنا جامع ہے کہ اس کو تشریح کرتے جائیے زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن فلاح کا مطلب مکمل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کامیابی، قبر کی کامیابی، حشر کی کامیابی، یہاں کی کامیابی، وہاں کی کامیابی، عمر کی کامیابی، موت کی کامیابی، حیات کی کامیابی، صحت کی کامیابی، دولت کی کامیابی، خیالات کی کامیابی، ہر کامیابی کو سمیٹ لیتا ہے فلاح۔ میرے بھائیو نماز کی طرف آؤ، اور نماز کی طرف نہیں آؤ گے، آخری بات، میں نے ٹائم زیادہ لے لیا، بہت وقت ہو گیا، ایک روایت سن لے۔ علامہ عثمان ابن حسن شاکری فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، سنیے، اللہ کے رسول کا دور ہے، دھیان سے، ایک بس آخری بات یاد رکھ لیں، 10 منٹ لگتا ہے نماز کے، 10 منٹ، صرف 10 منٹ۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ظاہری دور ہے، ہر دور تو میرے محبوب کا ہے، میرے آقا کا ہے۔ یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، فرش والے عرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں۔ ہر دور محبوب کا دور، لیکن ظاہری دور اس میں ایک نوجوان مدینہ منورہ میں روتے روتے آیا۔ حضور کی عادت کریمہ تھی، اللہ کے رسول کسی کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو تڑپ جاتے، بے چین تھے۔ حضور کسی کا درد اور دکھ نہیں دیکھ سکتے تھے، بہت نرم دل تھے میرے آقا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، حضور کو اللہ نے بڑا نرم دل بنایا۔ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، حضور بڑے نرم دل۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جو جانوروں کی اور حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کی تکلیف نہ دیکھ سکیں، وہ اپنے امت کی تکلیف کیسے دیکھیں؟ ایک جوان کو روتے ہوئے دیکھا، حضور تڑپ گئے اور بے چین ہو کے پوچھا، اے